جناب سید زبیر حسین شاہ صاحب، اجاز بٹ صاحب، دیگر ساتھی اور میرے اخلاص صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اتنی مختصر اتنی جامع تقریب منعقد کرنے پر نیشنل ایجوکیشن کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل میں تقریبات کو ہمیشہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس تقریب کی گیدرنگ کتنی تھی، یا جتنی بڑی تقریب ہو اس کو اس حوالے سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن تعلیمی حوالے سے جب بھی کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کو بہت مختصر اور بہت جامع ہونا چاہیے، اور آج کی تقریب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جامع بڑی مختصر تقریب ہے، اور جس مقصد کے لیے جناب راجہ سمستر صاحب نے اپنی اس ایجوکیشن کمیٹی کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ہمیں واضح کیا، نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کے متعلق درد دل رکھتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو سکول کی پیشانی پہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرد کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جامع شعر میں نے آج دن تک تعلیم کے بارے میں نہیں پڑھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجدوں کے بعد اہل ایمان کے لیے سکولوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں نہ رہی نہ ہوگی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تعلیم ایک اتنا مقدس فریضہ ہے کہ وہ انہی سکولوں میں پروان چڑھتا ہے، وہاں سے ہی ہمارے آنے والی نسلیں سنورتی ہیں یا بگڑتی ہیں۔ میں تعلیمی حوالے سے اپنے معاشرے سے یا اساتذہ سے دونوں حوالوں سے ایک شکوہ تناز ضرور ہوں کہ آج سے ہم نے جب بچپن گزارا تو اساتذہ کرام کی ایک اپنی قدر و منزلت ہوتی تھی، شاید ان کی ضرورتیں کم تھیں، شاید اس وقت کے حوالے سے وہ اپنے منصب پر یا اپنے فرائض پر زیادہ توجہ دیتے تھے، تو معاشرے میں ایک خاص قدر و منزلت پائی جاتی تھی۔ آج مجھے کئی میرے دوست ٹیچر ملتے ہیں تو وہ اس بات پر بھی شکوہ تنا ہوتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں اس قدر و منزلت نہیں رہی جو آج سے 20-30-50 سال پہلے تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قدر و منزلت اس کے منصب کے حوالے سے گھٹتی یا بڑھتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومتوں نے تعلیم کے معاملات کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیا، وہاں میں یہ بھی اس بات کو ببانگ ظہور کہوں گا کہ آج اساتذہ کرام بھی اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے محسوس نہیں کر رہے جو آج سے قبل یا ہم لوگوں کے زمانے میں، ہم اساتذہ کے زمانے میں دیکھتے آتے تھے۔ میں اس حوالے سے پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی کمی کو اس حوالے سے کور کیا کہ جو ہماری گورنمنٹ یا ہمارے وسائل اس حد تک نہیں تھے کہ ہم تعلیم کے فروغ کو اس قدر بڑھا سکیں، اس میں پرائیویٹ سکولز نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں بھی آج دن تک نہیں آ سکی کہ پرائیویٹ سکول ہوں یا کوئی بھی سکول ہو، وہاں پہ فیسز کے حوالے سے بھاری فیسیں تو وصول کی جاتی ہیں، لیکن جب رزلٹ آتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اسٹوڈنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے کہ فیسیں تو مار مار کے ماں باپ دیں، لیکن رزلٹ کی ذمہ داری پھر واپس اسٹوڈنٹ پر رہے۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک پورا کاغذ جب آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس پر جو آپ تحریر لکھنا چاہیں لکھ سکیں، اور اس پورے کاغذ پر جب تحریر لکھنے کا وقت آئے اور وہ آپ اس کی ذمہ داری اس کے والدین یا اس بچے پر ڈال دیں، تو میرے خیال میں یہ میری سمجھ سے نہ آنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلیمی نظام کے اندر جتنی بھی خامیاں پائی جاتی ہیں اس میں میرے سمیت معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ
کوئی بھی دیگر ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ آج دن تک پیدا ہو سکا کہ کوئی بھی قوم تعلیم یافتہ ہوئے بغیر ترقی یافتہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد دین اور مذہب کے بعد سب سے اہم ذمہ داری بھارت، میں سمجھتا ہوں کہ دین کے ساتھ بھی، دین میں بھی جب قرآن کا پہلا فرض اترا تو وہ تعلیم کے لیے اترا، اقرا میں اس میں رب اللہ جی، تو تعلیم کے لیے خواہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تعلیم ایک ایسا معاملہ ہے جس سے انکار کسی بھی معاشرے کا فرد کو ممکن نہیں۔ لیکن میں اس حوالے سے راجہ حسن اختر صاحب کو اس خوبصورت تقریب اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جو ان کی کاوشیں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جو کاوشیں ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم باقی سارے معاشرے کے لوگ، معاشرے کے سب افراد اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر کی تلاش میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون بہت ضروری کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم سب لوگ حاضر ہیں اور اس مقدس فرض کے لیے ہم رات دن ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی، جہاں پہ ہمارے وسائل کی ضرورت ہوگی، پارٹی وابستگیوں سے ہٹ کر، جماعتی وابستگیوں سے ہٹ کر ہم دن رات ان کے لیے حاضر ہیں۔ بہت بہت